رمضان المبارک کی 14ویں رات، جس میں ہم نے نماز تراویح میں قرآن پاک کا جو حصہ ہم نے سنا ہے وہ سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ الف لام میم سجدہ اور کچھ حصہ سورۃ الاحزاب کا۔ آج جن صورتوں کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ سورہ عنکبوت۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو جو جالا بنتی ہے۔ قرآن نے مکڑی کے جالے کی اس مخلوق کو بنیاد بنا کر ہمیں کچھ مسائل سمجھائے ہیں، کیونکہ یہ صورت جو ہے یہاں سے صورتوں کا ایک نیا سیٹ شروع ہو رہا ہے، جن کے شروع میں الف لام میم کا لفظ آ رہا ہے۔ یہ سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ الف لام میم سجدہ، یہ تینوں صورتیں وہ ہیں، اور 2 صورتیں شروع میں ہیں، بقرہ اور آل عمران۔ ان صورتوں کا بھی شروع میں الف لام میم کا لفظ آیا ہے، لیکن یہ صورتیں یہ مکی صورتیں ہیں اور وہ مدنی صورتیں ہیں، اس لیے یہ لوامیر ستہ 6 صورتیں وہ ہیں جن کے شروع میں الف لام میم کا لفظ آیا ہے۔ یہ صورتیں اپنا ایک مفہوم رکھتی، اپنا ایک پیغام رکھتی ہیں، اپنی تعلیمات ہیں جو ان کی آپس میں مناسبت اور مشابہت ہے۔ یہ سورہ عنکبوت جو ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے تخریب کے بعد تعمیر کے غالب پہلوؤں کو بیان کیا ہے کہ جب آپ ایک نیا معاشرہ پیدا کرتے ہیں، نئی سوسائٹی پیدا کرتے ہیں، تو اس میں کن کاموں کو آپ ابھاریں گے، کون سے کام زیادہ طور پر آپ کریں گے، نمایاں طور پر کریں گے، جن پر سوسائٹی کی بنیاد ہے، اس معاشرے کی بنیاد ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات واضح ہو کہ قرآن دنیا میں ایک تعلیمات پر مشتمل ایک معاشرہ پیدا کرنے کی دعوت دیتا ہے، تعلیمات دیتا ہے، پروگرام سمجھاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں شروع میں اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سے صرف نعرہ لگائیں گے، ہم ایمان لے آئے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم نیا معاشرہ کھڑا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ساری مدد دے دے گا، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ہم دھوکہ دے دیں گے اور ہم دعویٰ رکھیں گے اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ساری چیزیں دے دے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایسا نہیں کرتا۔ پہلے جو یہ دعویٰ کرے گا کہ ہم ایمان لائے، ہم اعلیٰ نظریہ قبول کر کے اس پر ہم اپنا معاشرہ پیدا کریں گے، تو اللہ کہتے ہیں پہلے ان کو آزمایا جائے گا، انہیں ٹھکورا جائے گا، انہیں کھنگالا جائے گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کو فتنے میں مبتلا کیا جائے، آزمائشیں آئیں گی ان پر۔ پہلا دور آزمائشوں کا، ایمان۔ تو معاشرے کی تشکیل کی پہلی بنیاد ایمان ہے، اعلیٰ نظریہ ہے، بلند نظریہ ہے، اور وہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اللہ پر ایمان لا کر اس کو نصب العین بنا کر ہر چیز کو اس کے ساتھ جوڑیں گے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، بازار بھی ہمارے اسی کے ساتھ جڑیں گے، عدالتیں بھی اسی کے ساتھ جڑیں گی، کھیت کھلیان بھی اسی کے ساتھ جڑیں گے، مذہبی عبادت گاہیں بھی اسی کے ساتھ جڑیں گی۔ ہر ایک زندگی کی حرکت ہمارے اس ایمان کی آئینہ دار ہوگی۔ سوسائٹی کی تشکیل اعلیٰ ترین نصب العین اور نظریے پر ہوگی۔ دوسری بنیاد جو قرآن حکیم یہاں پیش کرتا ہے وہ ہے کہ ہم نے اس اعلیٰ نظریے کی بنیاد پر جد و جہد کرنی ہے۔ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ وإن اللہ لغنی عن العالمین۔ تم اپنے معاشرے کو، اپنے آبنائے جنس کو ترقی دینے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، خوبصورت کرنے کے لیے جو کام کرو گے وہ اللہ کہتا ہے میرے لیے نہیں کرو گے، وہ اپنے لیے کرو گے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو غنی بے پرواہ ہے جان والوں سے، اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اس تعلیم پر عمل کرو، عمل کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے، تمہارے بچوں کا مستقبل بنے گا، تمہاری دنیا بنے گی، تمہاری آخرت بنے گی۔
اب جو جد و جہد میں 3 راستے ہیں، ایک راستہ اخلاص کا ہے، صدق کے دل سے عقل و شعور سے اس پر عمل کرنا، دوسرا راستہ منافقت کا ہے کہ آپ اس مشن کے ساتھ نعرے پہ لگائیں لیکن عمل اس کے خلاف کریں، یہ منافقت کا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں بھی منافقت موجود ہے۔ مولانا عبید اللہ زندی فرماتے ہیں مکی زندگی میں بھی منافق موجود تھے، یہ سوسائٹی کے منافق ہوتے ہیں، ایک عقیدے کا منافق، نظریے کا منافق ہے، ایک سوسائٹی کا منافق ہے۔ اب یہ مکی زندگی میں کون سے منافقین کو قرآن تذکرہ کرتا ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ یہ مکی دور میں مشکلات لا کر ایمان والوں کو جاننا چاہتا ہے اور منافقوں کو بھی جاننا چاہتا ہے، تاکہ سوسائٹی کا منافق طبقہ جو ہے، جو اعلیٰ نظریات اور نصب العین کا دعویٰ رکھتا ہے، عمل نہیں کرتا، کردار نہیں ادا کرتا، قومی اور اجتماعی تقاضوں کی تکمیل کے لیے ہمہ کردار نہیں ادا کرتا، وہ سوسائٹی کا منافق ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے محنت اور جد و جہد، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ مسلسل محنت اور جد و جہد کرو گے پھر نتائج آئیں گے۔ مثال قرآن نے پیش کی قومی انقلاب کی، طوفان کے نام سے۔ اس لیے کہتے ہیں جب قرآن بین الاقوامی انقلاب کا ذکر کرتا ہے، ساری قوموں کا نظام توڑا جائے، اس لیے الساعہ قیامت کا عنوان بناتا ہے۔ اور جب کسی قوم کے اندر انقلاب پیدا کرنا، اس کی زندگی میں نئی قوتیں کھڑی کرنی ہو، ان کی تعمیر کرنی ہو، تو ان کے لیے طوفان کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون۔ اب یہ طوفان کا لفظ ہے، طوفان عربی میں بھی آتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ مشترک لفظ ہے۔ اب طوفان کا مطلب کیا ہے کہ ایک قوم، ایک خاص دائرہ، وہ اس کے دائرے میں آ گئے ہیں وہ لوگ، اب ان کے اوپر اس کے اثرات آئیں گے۔ اب قومی انقلاب، ایک قوم اپنے دائرہ کار کا تعین کر کے اپنے دائرے میں تبدیلیاں لائے، اپنا ذہن بدلے، اپنے بازار بدلے، اپنی نوعیتوں کو قائم کرے۔ اب یہ قرآن حکیم کا یہ پیغام، محنت مسلسل ہو۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، آج ہم ایک دن کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے دن کھڑے ہوتے ہیں، تیسرے دن کہتے ہیں ہم تو تھک گئے ہیں، اب تو ہم کام نہیں کر سکتے۔ ایسے تو قومی زندگی نہیں پیدا ہوتی، مسلسل محنت اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ جد و جہد کی، نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ جد و جہد کی، ایک قوم کا رخ بدلنا، ایک قوم کا ذہن بدلنا، پھر ایک قوم کے اندر تعمیری صلاحیت پیدا کرنا، علمی صلاحیت پیدا کرنا، پھر ان کے اندر پلاننگ کی صلاحیت پیدا کرنا، وہ اپنے زراعت کیسے کریں گے، صنعت کیسے کریں گے، کیا کیا کام کریں گے۔ پھر قرآن حکیم نے فرمایا تمہیں وہ کام کرنے ہیں جو عنکبوت کے جالے والے نہ ہوں۔ عنکبوت کا جالا تو سب سے زیادہ کمزور ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اللہ کو چھوڑ کر جو بودے نظریات، جھوٹی خیالات پر وہ اپنی بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح عنکبوت مکڑی کا جالا ہے۔ اب مکڑی کا جالا ہوا سے اڑ جاتا ہے، پھونک سے اڑ جاتا ہے، نہ بارش سے بچاتا ہے، نہ ہوا سے بچاتا ہے، نہ کوئی تحفظ اور شیلٹر فراہم کرتا ہے۔ اور میں دین حق کے مقابلے میں جتنی تعلیمات ہیں اس پر جو آپ معاشرہ بنائیں گے، روزانہ بگڑیں گے، روزانہ تباہ ہوں گے۔ آج آپ دیکھ لیں امریکہ کی معیشت کا کیا حال ہے، جی برطانیہ کی معیشت کا کیا حال ہے۔ آج وہ روزانہ وہ کروڑوں لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ بحران ہی بحران ہے پوری دنیا میں، ہر قوم کے اندر۔ کیوں؟ ان کے نظام، ان کی تعلیمات، ان کا پروگرام غلط ہے، وہ مثل العنکبوت ہے۔ اس لیے وہ جھوٹ اور خیال پر مبنی ان کے پروگرام ہے، تعلیمات ہے۔ اس لیے جو نظام بناتے ہیں وہ تھوڑے عرصے کے بعد، ہر 10 15 20 سال کے بعد قوم کے کروڑوں لوگوں کو وہ کھا جاتا ہے۔ آج پاکستان کا حال دیکھ لیں، پہلے جو غریب طبقہ، پہلے جو متوسط طبقہ تھا، 3 طبقے تھے ہماری قوم کے، ایک اونچا عیاش طبقہ، دوسرا مڈل متوسط طبقہ، اور تیسرا پرائمری، جی بالکل پسماندہ طبقہ۔ اب ہم نے 75 سال کا سفر طے کر کے جو مڈل کلاس سفید پوش لوگ تھے وہ ختم کر کے غریب طبقے میں شامل کر دیے ہیں، وہ بھوکے ننگے ہیں۔ اقوام متحدہ کہتی ہے کہ پاکستان میں 50% سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں۔
ان کو زندگی کی کوئی سہولت نہیں. جو حیوانوں کو سہولتیں حاصل ہیں وہی ان کے پاس سہولتیں. یہ کون سا نظام ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ عنکبوت کا نظام ہے، یہ مکڑی کا نظام ہے، یہ جھوٹا نظام ہے، یہ تباہ و برباد کرتا ہے. اس لیے اس سے نکلو. اس سے نکلو گے کیسے؟ اس کے لیے تمہیں 3 کام کرنے پڑیں گے. پہلا کام اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو اللہ نے کتاب بھیجی ہے، اتل ما اوحی، جو کچھ کتاب میں بھیجا ہے اس سارے کی تلاوت کرو، اس سارے کو پڑھو. آج ہم قرآن کے اندر سے کچھ چیزیں پڑھتے ہیں، ہر گروہ نے، ہر پارٹی نے، ہر فرقے نے چند آیتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ انہی کو پڑھتے ہیں. پورا قرآن نہیں اپنے لوگوں کو پڑھ کر سناتے. فرقہ وارانہ ذہن قرآن کی آیتیں پڑھ کر بناتے ہیں، قرآن کا پورا ذہن نہیں بناتے. اس لیے قرآن کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ میرے پیغمبر، آپ جو کچھ آپ پر قرآن میں سے نازل ہوا ہے اس سارے کو پڑھ کر ان کو سنائیں اور اس پورے کی تعلیمات پر ذہن بنائیں. پورے قرآن پر ذہن بنانا یہ پہلا کام ہے. اس کی تلاوت کریں، اس کی تعلیم کو عام کریں، اس کے ساتھ تعلق پیدا کریں. اور دوسرا کام کیا ہے؟ واقعی الصلاۃ، نماز قائم کریں. اپنی سوسائٹی کی تشکیل میں تنظیمی قوت پیدا کریں، صف بنائیں، طاقت بنائیں، منظم کریں. جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، تمہارے اندر اللہ کا ذکر ہو. اس لیے یہ 3 بڑے کام ہیں. اب یہ 3 کام کرو گے، اللہ کے ذکر سے ہر باطل کا خوف چلا جائے گا، نماز کے ذریعے سے قوت عمل اور تنظیم پیدا ہوگی، قرآن کے ذریعے سے علم اور شعور پیدا ہوگا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ساری کائنات پر تمہارا قبضہ اور کنٹرول اور تسخیر تمہاری ہوگی. اور یہ قرآن یہ دلوں میں اترنے والی کتاب ہے. بل وآیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. فرمایا یہ قرآن یہ الماریوں میں رکھنے والی کتاب نہیں، اصل کتاب وہ ہے جو سوسائٹی کے اندر ہو، معاشرے کے اندر ہو، ذہنوں کے اندر ہو، دلوں کے اندر ہو. آج مسلمانوں کا حال بھی وہی ہو گیا. قرآن ہماری کتابوں کے اندر ہے، الماریوں کے اندر ہے، سوسائٹی کے اندر ہے. صحابہ کے دور 1100 سال تک اگر کوئی کافر آتا ہے تو اس کو پوچھنے نہیں پڑتا کہ قرآن کیا کہتا ہے. ان کا بازار بتاتا ہے قرآن یہ ہے، ان کی بول چال بتاتی ہے قرآن یہ ہے، ان کی مسجدیں بتاتی ہیں قرآن کیا ہے، ان کے مدرسے بتاتے ہیں قرآن کیا ہے، ان کے راستے بتاتے ہیں قرآن کیا ہے، ان کی عدالتیں بتاتی ہیں قرآن کیا ہے، ان کے حکمران طبقوں کا ایٹیکیٹ، ان کے رویے بتاتے ہیں قرآن کیا ہے. ان کو پوچھنا نہیں پڑتا ہے، ہم کتاب کھول کے بتائیں قرآن کیا لکھا ہوا ہے، یہ ہے دین. ہمارا دین آج دین کتابوں میں ہے اور دین والے قبروں میں ہے. جو اوپر ہے یا وہ شیطان ہے، یا وہ منافق ہے، یا وہ جاہل ہے، بے وقوف ہے. ان کی کیا حیثیت ہے دنیا میں مسلمانوں کی؟ اب جو سچے مسلمان تھے وہ قبروں میں چلے گئے. جو سمجھدار مسلمان تھے، جو قرآن کا معاشرہ پیدا کر سکتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ انگلیوں پر گنے چلے نظر ہے. جو اوپر ہے یا تو جاہل ہے، یا بے وقوف ہے، یا منافق ہے، یا وہ غدار ہے. ان کی کیا حیثیت ہے؟ ایک رائی کے دانے کے برابر اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کی مخلوق کی نگاہ میں آج مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں. کیوں؟ کہ ہم نے اپنا نظریہ چھوڑ دیا، نصب العین چھوڑ دیا، قرآن پورے طریقے سے پڑھتے نہیں، علم اور عمل کی نیت سے قرآن کا مطالعہ نہیں، اپنے اندر جماعت اور تنظیم نہیں، اپنے اندر کی عملی قوتیں نہیں. اللہ کا ذکر کر کے اپنے دل و دماغ کو اللہ کی تجلیات سے ایسا بھر دیں کہ کسی باطل کا اثر ہمارے اوپر نہ آئے، اور قرآن ہمارے سینوں میں ہو، ہمارے بازار سوسائٹی میں ہو، ہمارے الفاظ کے اندر صرف کتابوں کے اندر نہ ہو. اب یہ قرآن کا یہ تقاضا ہے. فرمایا اللہ کا پھر یہ وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ جو ہماری طرف آنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، ہماری طرف آنے میں جو اللہ کی طرف جائے گا وہ ترقی کرے گا، علم حاصل کرے گا، شعور حاصل کرے گا، دنیا اس کے کنٹرول میں، آخرت اس کے کنٹرول میں، ہوائیں اس کے تابع، دنیا کی ساری قوتوں کی وہ کمانڈ کرے گا. وہ ایک آرڈر فیصلہ کن پوزیشن پر پہنچتا چلا جائے گا. جاہدوا فینا، فرمایا جو ہماری طرف آنے میں انسانوں کی اجتماعی ترقی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، ہم اپنی طرف آنے والے سارے راستے ان کے لیے کھول دیں گے، ان کو رہنمائی دیں گے. ایک راستہ کامیابی کا نہیں، جو اس پروگرام کو لے گا قرآن حکیم اور دین کے نبی نبوت کے پروگرام کو، اس کی کامیابی کے سینکڑوں راستے کھلیں گے. جدھر جائے گا پہاڑوں سے راستہ دے گا،
ہوائیں اسے راستہ دے گی، خلائیں اسے راستہ دے گی، زمین اسے راستہ دے گی، درندے پرندے چرند اس کے سامنے وہ کنٹرول میں آ جائیں گے، اس کی خدمت میں لگ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ روم، اس میں روم اس دور کی سب سے بڑی طاقت تھی، رومی حکومت۔ جب قرآن آیا اس وقت مشرق میں ایران اور فارس کی حکومت تھی، پورے مشرق پر حاوی، اور مغرب اور افریقہ اور دوسرے ملکوں میں روم کی حکومت تھی، یورپ کی حکومت تھی۔ پاپائے روم ایک تو وہ ہے، یہ رومی حکومت جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا اس دور میں، کیسر روم اس کی حکومت تھی۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو عرب کے لوگ، مکہ کے لوگ، قریش جو تھے وہ 3 حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک حصہ وہ فارسیوں کے ساتھ تھا، ایک حصہ رومیوں کے ساتھ تھا، ان کے اثر میں تھے، اور تیسرا حصہ آزاد تھا، ملت ابراہیمی پر، ابراہیم علیہ السلام کے اصول پر، حنیفیت پر۔ انہی میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے ہم اپنا نظام پیدا کریں، ہم کسی دوسرے کا دم چھلا نہیں بنیں گے، نہ رومیوں کا دم چھلا بنیں گے نہ فارسیوں کا دم چھلا بنیں گے، ہم اپنی حکومت پیدا کریں گے، اپنا نظام پیدا کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کی بنیاد پر انسانوں کی وحدت کا معاشرہ پیدا کریں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ 2 قومیں آپس میں 2 نظام جنگ کر رہے ہیں اور تم تیاری کرو اگلے دور کی۔ اب یہ بڑے سال، بڑے ظالم اپنے مفادات کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے موقع دے دیا۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ یہ 2 طاقتیں لڑ رہی ہیں، ابھی فارسی وہ ان پر غالب آ گئے، قرآن کہتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد یہ رومی ان پر غالب آ جائیں گے، اس طرح ان کی طاقت کمزور ہوتی چلے جائے گی۔ اللہ کہتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، اس کے بعد اللہ کا حکم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ اس دن ایمان والوں کو خوشی ہوگی۔ اب یہ ایمان والوں کو کون سی خوشی ہوگی؟ پہلی خوشی مکہ کے فتح، دوسری خوشی بیت المقدس کے فتح کی، جس سے رومیوں سے ایک عرب کا مرکز پیدا ہو گیا، دوسرا رومیوں سے انہوں نے مرکز چھین لیا۔ جب عرب کا مرکز پیدا ہوا تو یمن بھی آزاد ہو گیا اور عرب بھی آزاد ہو گیا اور ادھر سے شام بھی آزاد ہو گیا، بیت المقدس بھی آزاد ہو گیا، اور میں ایمان والوں کو اسی سے خوشی حاصل ہوگی۔ پھر سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے غلبے کی اصول سمجھائے، اسباب بتائے کہ دین کو کیوں غالب ہونا چاہیے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا۔ اس سورت کے شروع میں فرمایا کہ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، اور آخر میں پھر فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، ضرور یہ دین غالب ہو کر رہے گا اور یہ شکست کھائیں گے۔ تو جب دین غالب ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہر انسان اپنی فطرت کے مطابق ترقی کرے گا۔ فرمایا اس لیے انسان کو اللہ جل جلالہ نے ایک فطرت پر پیدا کیا، لہذا یہ اپنی فطرت پر ترقی کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا اقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اپنے آپ کو، اپنی محنتوں کو، جد و جہد کو آپ اس پر کھڑا کر دیں کہ ہم نے انسانوں کو اللہ کی بنائی تراش خراش اور فطرت انسانی پر اسے واپس لے کر آنا ہے۔ یہ دین کے غلبے کا مفہوم ہے۔ ہر قوم، ہر انسان اپنی فطرت کے مطابق ترقی کرے۔ اب فطرت کے مطابق ترقی کیسے کرے گا؟ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ لقمان اس کا تذکرہ کیا، اور لقمان کی صفت کیا تھی؟ وہ حکیم تھے۔ حکمت بھی بڑی چیز ہے، دانائی بھی بڑی چیز ہے۔ ایک تو حکمت ہمارے یہاں علاج معالجے کا نام ہے، یہ پرانے ہمارے پہ آج ڈاکٹر آ گئے 200-250 سال سے، 150-200 سال سے، اس سے پہلے تو طبیب اور حکیم ہوتے تھے، حکماء ہوتے تھے جو انسانوں کا اصلی علاج کرتے تھے۔ لقمان بھی حکیم تھے، دانا تھے، معاشرے کا اونچا تھے، وہ غلام، رنگ ان کا کالا تھا، لیکن ان کے اندر عقل کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی لقمان کے اندر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، دانائی عطا کی۔ اب وہ حکمت اور دانائی کیا ہے؟ انسانوں کے فائدے کے لیے کام کرنا، انسانوں کے نفع کے لیے کام کرنا۔ ایک دفعہ ان کے مالک نے انہیں کہا کہ انسان کے جسم میں سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ انہوں نے کہا زبان۔ انہوں نے کہا سب سے بری چیز کون سی ہے؟ پھر لقمان نے کہا، لقمان حکیم نے کہا زبان۔ سمجھ نہیں آئی؟
زبان ہی سب سے اچھی چیز ہے، زبان ہی سب سے بری چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، زبان میں اللہ جل شانہ نے ہڈی نہیں رکھی، اگر زبان سخت ہو جائے اس سے بری کوئی چیز ہی نہیں، اور اگر زبان نرم ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں۔ اچھی زبان اور نرم زبان وہ سارے لوگوں کو جوڑ لے گی، سارے خاندان کو جوڑ لے گی، اور بری زبان ہر ایک کو توڑ دے گی، سب کے اندر کڑواہٹ بھر دے گی۔ حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے کڑوی چیز کون سی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے دنیا کی ساری کڑوی چیزیں چکھی ہیں، ذقت الصبر، میں نے مصبر بھی چکھی ہے، تنبا بھی چکھا ہے، ساری کڑوی چیزیں چکھی ہے میں نے، لیکن لم ار شیئا امر من الفقر، سب سے زیادہ کڑوی چیز غربت، فقر ہے۔ ایک آدمی کے پاس مال ہی نہیں، اسباب ہی نہیں، ہر چیز اس سے چھین لی جائے۔ آج ہماری پوری قوم کو غریب بنا دیا گیا، فقیر بنا دیا گیا، بھیک منگا بنا دیا گیا۔ اب عزت بیچتے ہیں، ایمان بیچتے ہیں، غریب آدمی کو رسول اللہ نے فرمایا ایک وقت ایسا آتا ہے کان الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر اور غربت جو ہے انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ آج اس کو کافر بنانا ہو تو اس کو غریب بنا لو، اس سے اسباب چھین لو۔ آج دنیا کے ظالم متکبر امریکہ اور یورپ کی قوموں نے اپنا نظام مسلط کر کے مسلمانوں کو دنیا میں غریب بنا دیا۔ آج دنیا میں معاش کی تلاش میں ہمارا نوجوان ان کے دروازوں پر بھیک مانگنے کے لیے جاتا ہے، غربت کی یہ عالم بنا دیا۔ اب یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ لقمان حکیم نے حکمت سے، دانائی سے ہمیں انسانی زندگی کے اصول سمجھائے، رشتوں کا تقدس سمجھایا، فوائد اور نفع کی بنیاد سکھائی۔ اور ہمارے ہاں حکماء میں بڑے بڑے ادیب اور عقل مند جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ گزرے، وہ ہر مسئلے کا فوراً حل تلاش کر لیتے تھے، ہر مسئلے کا حل تلاش کر کے انسانی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الف لام میم سجدہ میں یہ زندگی آگے بڑھے گی، نئے سے نیا دور آئے گا۔ فرمایا ہر نئے دور میں اللہ تعالیٰ مجددین پیدا کرے گا، ہر دور میں مجدد آئیں گے، دین کے حکماء آئیں گے، دین کے مجدد آئیں گے، ایسے عالم آئیں گے میں یجدد لہا دینہا، جو اس دین کی تجدید کر کے دوبارہ نئے سرے سے انسانوں کو کھڑا کر دیں گے، اس لیے دین قیامت تک رہے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین حق کی یہ عظیم ترین امانت اس کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں دور کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اس دین کو دنیا میں غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن سورہ الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے، روزانہ رات کو سونے سے پہلے الف لام میم سجدہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ سورۃ کریمہ اسے پڑھنا چاہیے، سورۃ الحدید اور سورہ الف لام میم سجدہ، یہ رسول اللہ روزانہ پڑھتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سورتوں کی، اس کتاب مقدس کی، اس دین کی امانت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک